کہ بجٹ میں بہت سے میگا پروجیکٹ غائب ہو گئے ہیں، تو یہ کون سی سزا دی جا رہی ہے ڈی ایس عثمان خان کو؟ فلائی اوور کیا، برن سینٹر تھا، چلڈرن ہاسپٹل تھا۔ طریقے سے بھی اس چیز پہ نہ گھبرائیں، اور ڈی آئی خان کے لوگوں کے ساتھ جو ہمارا ایک وعدہ ہے اور جو ایک وہ ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کوئی بھی چیز نہیں رہے گی۔ کچھ لوگ پہلے دن سے نا ایسی باتیں کرتے تھے، لگتا یہ تھا کہ کچھ بھی نہیں ہے، اور 10 سال میں ڈی آئی خان الحمدللہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ مالی برتی ہیں ٹی ایم اے میں، ڈائریکٹ آپ کے انڈر آتی ہے۔ پارکوں کی ذمہ داری آپ پر، گرین بیلٹس کی ذمہ داری آپ پر، آپ کی خاموشی، لوگ مجرمانہ خاموشی تصور کر رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہے سٹی میئر سردار عمر امین خان گنڈا پور۔ آج ہم موجود ہیں زنانہ ہاسپٹل میں، یہاں پہ کے ایم کیو کی ایک ورکشاپ تھی اور ہیلتھ کے ریلیٹڈ ہم ان سے سوال کریں گے۔ سر پہلے تو خوش آمدید۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ بی ڈی ایس ہمارا پروگرام تھا، ڈینٹل یونٹ لایا جا رہا تھا، وہ تعطل کا شکار ہو گیا ہے۔ اسی طرح ابھی کیا بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ بجٹ میں بہت سے میگا پروجیکٹ غائب ہو گئے ہیں، تو یہ کون سی سزا دی جا رہی ہے ڈی ایس عثمان خان کو؟ فلائی اوور کیا، برن سینٹر تھا، چلڈرن ہاسپٹل تھا، تو لانے کی بجائے آپ لوگوں نے اڑا دی ہیں، اس میں کیا حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہاں پہ کچھ لوگ پہلے دن سے نا ایسی باتیں کرتے تھے، لگتا یہ تھا کہ کچھ بھی نہیں ہے، اور 10 سال میں ڈی آئی خان الحمدللہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے رسپانس کس طرح دیا پی ٹی آئی کو۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی آن گوئنگ پروجیکٹ ڈی آئی خان کا انشاءاللہ نہیں رکے گا، بلکہ میں کل پشاور میں تھا اور وہاں پہ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب مجھے پتہ چلا کہ علی امین خان نے سب سے زیادہ توجہ یہی دی ہوئی ہے کہ پہلے آن گوئنگ پروجیکٹس کو آپ کمپلیٹ کریں۔ بی ڈی ایس بھی ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ آخری ان دنوں میں یہ ہمارا اپروو ہو گیا تھا، انشاءاللہ اس پہ بھی کام شروع ہے۔ ہمارا جو ایک زنانہ اور زچہ پچہ ہاسپٹل بھی تھا، اس پہ ایک ہمارا مرکز ہے جو خان صاحب نے دیا تھا ہارٹ کا، ڈی آئی خان کو ہم انشاءاللہ صحیح معنوں میں ڈی آئی خان ہی بنائیں گے۔ سر فلائی اوورس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ وہ ہمارا مین پروجیکٹ تھا، تو اس حوالے سے تھوڑا بتا دیجیے کیا پوزیشن ہے؟ فلائی اوورس کا تو اگر آپ کو پتا ہو تو پچھلے مہینے سے انہوں نے آگے سروے کر دیا ہے، وہاں پہ جو دکانیں بیچ میں آ رہی تھیں وہ لوگوں نے اپنی وہ بھی ہٹانا شروع کر دی ہیں، اور وہاں پہ اب اگر آپ اساکی گراؤنڈ کے سامنے جا کے دیکھیں ادھر انہوں نے مارکنگ شارکنگ بھی کر دی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کوئی اس میں اس طرح کی بات نہیں ہے کہ ہمارے ڈی خان کے کوئی پروجیکٹ جو ہمارے خواب تھے وہ ہم چھوڑ دیں گے، انشاءاللہ کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ پچھلے دنوں اگر آپ کو پتہ ہو کہ ہمارے یہاں پہ ایک بہت بڑا جو ہمارا ایک پروگرام یہاں پہ تقریباً ہماری جو آرٹس یونین تو 35 ارب کا WSSC کا ایک پروجیکٹ ہے، جس میں تمام سٹی کا سیور بھی انڈر گراؤنڈ اور ڈرنکنگ واٹر کی نئی پائپ لائن بھی انڈر گراؤنڈ۔ تو اللہ خیر کرے، بجٹ ہو گیا ہے، بہت اچھا بجٹ ہوا ہے، بڑے لوگ مطمئن ہیں، بڑے لوگ خوش ہیں کہ ان حالات کے اندر بھی کے پی گورنمنٹ نے جو یہ کام کیا ہے، یہ سارے ہم سمجھتے ہیں کہ علی امین کو ہم اس کا بہت خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت سپیڈ سے کام شروع ہوگا، اور ڈیولپمنٹ انشاءاللہ نہ صرف ڈی اے خان میں بلکہ پورے صوبے میں آپ کو نظر آئے سر گی۔ بیوٹیفیکیشن پہ آپ نے کروڑوں اربوں روپے لگائے، پارکوں کا برا حال ہے، خشک سالی ہے ہر طرف، سینکڑوں مالی برتی ہیں ٹی ایم اے میں، ڈائریکٹ آپ کے انڈر آتی ہے۔ پارکوں کی ذمہ داری آپ پر، گرین بیلٹس کی ذمہ داری آپ پر، آپ کی خاموشی، لوگ مجرمانہ خاموشی تصور کر رہے ہیں کہ آج وہ ویران ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں، کیوں ایکشن نہیں لیا جا رہا؟ دیکھیں جی، اس چیز میں بھی میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ چیز بھی کچھ ہمارے وہ بھائی کہتے ہیں جو پہلے دن سے ہی باتیں کرتے تھے، اور جن کی صرف باتیں ہی ہوتی ہیں، جن کو اتنا نہیں پتا ہوتا کہ دھوپ میں کھڑے ہو کے کسی چیز کو ورک آؤٹ۔ یہ پارک بنائے بھی پی ٹی آئی نے تھے انشاءاللہ، جو 2 سال میں اس پورے ضلع کے ساتھ اور اوور آل اس ملک کے ساتھ ہوا ہے۔ انسان مرجھا گئے ہیں، درخت اور پودوں نے تو مرجھانا ہی تھا۔ تو انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جس چیز کے اوپر بھی ہم ہاتھ ڈالتے ہیں، ہم اس کا ایک پکا اور وہ سسٹم کر رہے ہیں۔ کئی ان کی دیواریں ڈیمیج ہوئی ہوئی ہیں، واٹر ان کے جو سسٹم سے ڈیمیج ہوئے ہوئے ہیں، تو کافی حد تک ہم نے کر لیے ہیں انشاءاللہ، اور جو ہمارے 2 پارک رہ گئے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ہم بہت جلد ریکور کر رہے ہیں۔ اور آپ کو انشاءاللہ پودا بھی یہاں پہ مرجھاتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کیونکہ جب پودا مرجھاتا ہوا نظر آئے گا تو یہ بالکل جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ ڈائریکٹ ہمارے اوپر ایک بات آتی ہے، تو اللہ نے خیر کی، تو انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد یہ ہمارا سسٹم آپ کو ہر چیز ورکنگ میں آئے گا۔ تھوڑا سا بجٹ ڈپارٹمنٹس میں پیسے ریلیز ہو جائیں تاکہ ہمارے یہ پروجیکٹس آن گوئنگ ہو جائیں۔ تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا ڈی اے خان کے لوگوں کو
کہ کسی طریقے سے بھی ڈی اے خان کے لوگوں کو نہ مایوس ہونا چاہیے، نہ پریشان ہونا چاہیے، نہ گھبرانا چاہیے. انشاءاللہ علی امین کے جو سٹیپس ہوں گے وہ نہ صرف ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے ہوں گے، لیکن انشاءاللہ ہمارے پورے کے بھی. سر آخری سوال بی او جی کے بارے میں ہے، کیا بی او جی تبدیل ہونے جا رہی ہے؟ سیٹ اپ اس کا بہتر بنانے کے لیے کوئی اس طرح کے فی الحال میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس طرح کا کوئی بی او جی شاید تبدیل کرے یا کچھ کرے. ہاں ہو سکتا ہے بیچ میں بی او جی کے اندر کوئی چینجز آئیں، چیئرمین چینج ہو، یا جو ممبرز چھوڑ گئے ہیں یا نہیں موجود وہ ممبرز کوئی نئے انکلوڈ ہوں. تو وہ جو بھی ہوگا وہ ایک سسٹم، آپ کو پتہ ہے کہ کے پی گورنمنٹ نے اور پی ٹی آئی نے سسٹمز اس طرح بنا دیے ہیں نا کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ بھی چاہیں تو فالو اس پروسیجر کو ہی کرنا پڑتا ہے. انشاءاللہ سب کچھ اس پروسیجر کے مطابق ہوگا، اور ڈی اے خان کی بہتری کے لیے جو بھی سٹیپ ہوگا انشاءاللہ ہم پورے کوشش یہی لیں گے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.